السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اس طرح سمجھنے اور اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ اکرام نے سمجھا، ایمان لایا اور عمل کیا۔ اللہ ہمیں اسی طرح ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ لقد، البتہ تحقیق، سمع، سن لی، اللہ نے، قول یعنی بات، قول الذین، بات ان کی جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ، ان بے شک، اللہ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہیں۔ استغفر، یہ اہل کتاب کی شرکسی یہاں پہ بیان کی گئی، اس کو ہم تفسیر میں سمجھیں گے۔ سنکتبو، ضرور ہم لکھ لیں گے، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ضرور ہم لکھ لیں گے، ما جو، قالو انہوں نے کہا، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، انبیاء کو، مطلب ہم نے جو انہوں نے یہ بدتمیزی کی بات کہی ہے اس کو تو لکھ لی۔ یہ بہت بڑی ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم نے یہ جو کہا ہے ہم نے اس کو لکھ لیا، اور اس بات کو بھی لکھا ہے جو تم نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے، بغیر حق کے۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب حریق یعنی جلنے والا عذاب چکھو، تمہارا یہ جو قول ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ خالق کائنات پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور ساری کائنات کی ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کے لیے اس طریقے کے الفاظ، اور دوسرا یہ کہ دین کی بات کو، قرآن کی کسی بات کو کھیل اور تماشا بنانا، اسے ہنسی اور مذاق کا موضوع بنانا، دین کی کسی بات کو، تو اللہ نے فرمایا لکھ لیا ہم نے تمہاری اور اس بات کو بھی لکھا ہے۔ اور یہ اتنے بڑے جرم کو اللہ رب العزت نے اس جرم کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا کہ تم نے انبیاؤں کا قتل کیا ہے، اس کو بھی ہم نے لکھا، اور تمہیں قیامت کے دن جلنے والے عذاب کے اندر داخل کیا۔ ذالک یہ، بما اسے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھ نے، جو عمل تمہارے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ تو یہ جو تم نے آگے بھیجا تھا، یہ جو عمل تم نے کیا ہے، یہ جو تمہارا قول تھا اور جو انبیاء کے ساتھ تم نے عمل کیا ہے، یہ جو تم نے عمل آگے بھیجا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، یہ تم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، اس کی یہ سزا ہے۔ الذین وہ جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہد کر لیا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ ایک ایسی من گھڑت بات بیان کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور صرف ان کا گمان ہے، تو اس تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین وہ جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہد لے رکھا ہے، یہ ان کے خود ساختہ گڑی ہوئی بات ہے، اللہ کہ نہ، نؤمنا ہم مانیں گے، لرسول کسی رسول کو، حتی یہاں تک کہ، یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، تاکل النار کھا جائے اسے آگ۔ مطلب ہم سے یہ عہد لیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم کسی انبیاء پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہماری کی ہوئی قربانی کو
اللہ رب العزت اس انداز میں قبول کرے کہ اسے ایک آگ آئے اور وہ کھا لے. یعنی ہم میں سے کوئی جب قربانی پیش کرے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ ایک آگ آئے اور وہ آگ اس کو کھا لے, تب ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی. یہ انہوں نے خود ساختہ اپنے طور سے اس بات کو گڑھ لیا اور یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے کتاب میں ایسا کہا ہے تو اب ہم ایمان لے کر کے آئیں گے. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کل کہہ دیجئے قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات ساتھ واضح دلائل کے وبالذی اور ساتھ اس چیز کے جو قل تم کہے تم نے, مطلب مجھ سے پہلے کئی رسول آئے ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ آئے, یعنی وہ معجزات کے ساتھ آئے اور جو تم نے معجزات مانگے وہ معجزات بھی پیش کیے گئے. کہا انہوں نے کہ پتھر سے اونٹنی کو نکالو اور وہ بھی پریگننٹ اونٹنی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے سن لیا. اور بھی ایسے کئی معجزات کے انہوں نے مطالبے کیے, اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے پورے کیا. تو ان کو اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ رسول مکرم آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے بھی تو رسول آئے تھے اور انہوں نے تمہارے مطالبے کے مطابق معجزات بھی دکھائے تھے اللہ کے حکم سے. قل تم کہے تم نے, مطلب جو معجزے تم نے کہے تھے, فلما تو کیوں, قتلتموہم قتل کیا تم نے انہیں, تمہارے مطالبے کے مطابق ہی تو انہوں نے معجزے دکھائے تھے, پھر تم نے کیوں قتل کیا. ان اگر کن تم ہو تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو, فإن پھر اگر کذبوکا وہ جھٹلائے آپ کو. اب دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں اور آپ سے کس طریقے سے ہنسی اور مذاق کے انداز میں بات کی اور مطالبے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ہم ایمان لائیں. اور قرآن کے تعلق سے, اللہ کے تعلق سے, اور قرآن میں جو اللہ رب العزت کے فرمان ہے اس کے تعلق سے ایسی بے تکی باتیں. لیکن ان سب تکلیف کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن پھر اگر کذبوکا وہ جھٹلائیں آپ کو, پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو, فقط تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے رسول کئی رسول. تو نبی مکرم کو یہاں تسلی دی گئی کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلا چکے. من قبل کا آپ سے پہلے, جاؤ وہ لائے, بالبینات واضح دلائل, والزبوری اور صحیفے, والکتابی اور کتاب, منیر روشن. صحیفے اور کتاب ایسی کتابیں, ایسے صحیفے جو روشن تھی, معجزات لے کر کے آئے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلایا ہے. تو یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور یہ آپ کے ساتھ بھی. کلو ہر نفس نفس ذائقۃ چکھنے والی ہے موت, موت کو. تو ہر نفس, اب اس کے اندر فرشتے بھی آ گئے, جنات بھی آ گئے اور انسان بھی. کلو ہر نفس ذائقۃ چکھنے والی ہے موت, موت کو, یعنی ہر نفس کو موت آنی ہے. وَإِنَّمَا اور بے شک, توفونا تم پورے پورے دیے جاؤ گے, اجورکم اجر اپنے. موت کیوں آئے گی؟ تاکہ تم کو بدلہ دیا جائے, پورا پورا اجر دیا جائے. یوم دن قیامت, قیامت کے. ومن تو جو کوئی زحزحا دور کیا گیا, عن النار آگ سے, وادخلا اور وہ داخل کر دیا گیا, جنتا جنت میں, فقط تو تحقیق فازا وہ کامیاب ہو گیا. موت, موت کیوں؟ تاکہ تمہیں رزلٹ دیا جائے, اچھائی یا بھلائی برائی کا تمہیں پھل دیا جائے, اور جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا گیا یہ کامیاب. وما اور نہیں, حیات زندگی دنیا, دنیا کی زندگی, حیات الدنیا دنیا کی زندگی, الا مگر, متاع سامان ہے, غرور دھوکے کا. تو دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان. آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے جو مال و متاع ہمیں دیا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, نہ ہماری صلاحیت کا, نہ ہماری ڈگری کا, نہ ہماری محنت کا, نہ ہمارے ٹیلنٹ کا, اور نہ ہی دنیا میں کسی مخلوق کا. وہ فرشتے ہوں, انبیاء ہوں, ولی ہوں, اور دوسرے لوگ جیسے ایسی بے جان مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہیں, تو کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے اس دولت میں جو دولت اللہ رب العزت نے ہمیں دی, اور نہ ہی ہماری کسی صلاحیت کا عمل دخل. یہ دی ہوئی چیز اللہ رب العزت کی. تو جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے, اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بتائے مطابق اسے خرچ کیا جائے, اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے بتائے مطابق خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. بظاہر ہمیں کم ہوتا ہوا دکھتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں, یعنی جو حدیث ہے, وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ جو مال تم خرچ کرو گے یہ بڑھے گا. اچھا, یہ مال کہاں خرچ کرو؟ تو یہ ضرورت مندوں پہ جو اپنے تمہارے رشتہ دار ہیں, جو پڑوسی ہیں,
اور دین کے لیے اسے خرچ کرنا. اور یہ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے تم اس کو خرچ کر رہے ہو اللہ کے بتائے مطابق، اور یہ ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ جو تم خرچ کر رہے ہو اسے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تم ایسے خرچ کرو گویا کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو. بتائیں، مال دیا ہوا اللہ کا یہ، اور ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور وہ اس پیسے سے کچھ اپنی ضرورتیں پوری کریں گے تو ہمیں سکون حاصل ہو. تو اس حساب سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمیں سکون ملتا ہے. جب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے تو سکون ملتا ہے. تو یہ تم جو دے رہے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، گویا کہ تم یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ اس کا کئی گنا بڑھا کر کے دے گا. ایک جگہ فرمایا کہ تم جیسے ایک دانہ ڈالتے ہو اس میں سے 7 بالی نکلتی ہے، اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں. آپ کبھی سرسوں کی کھیتی یا گیہوں کی کھیتی دیکھیے گا کہ ایک دانہ ڈالا اس میں سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں سے کئی دانے. ایک حدیث میں نبی مکرم فرمایا کہ تم جسے قرض دے رہے ہو وہ وعدہ خلاف بھی نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فقیر بھی نہیں ہے، تم اس رب کو دے رہے ہو. تو اللہ رب العزت نے اس اینگل سے کہا، یعنی ہمیں ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کہ ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ رب العزت نے اس مال کے لیے وعدہ کیا کہ ہم اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دیں گے، یہ اللہ کے ہاں قرض ہے. تو اس بات کو سن کر کے یہودی کہتے ہیں کہ اچھا تمہارے رب کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، وہ فقیر ہے. تب اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کہ وہ ایسا کہتے ہیں. اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 743. سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی آیت؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 245. کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے میں اسے کئی حصہ زیادہ دے. تو یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے جو اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ نے ان لوگوں کے قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 828. اور ان کا یہ جو جرم ہے، اس جرم کے ساتھ ایک اور جرم کو اللہ رب العزت نے لے کے آیا، اور دونوں جرم کی پھر سزا بتائی. اور اس جرم کے ساتھ جس جرم کو لایا گیا وہ جرم کتنا بڑا ہے. 3 لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب جن کو ہوگا. اس میں سے پہلا شخص ہے جو شرک اور بدعت کا داعی ہو، مطلب خود بھی شرک کرتا ہو اور لوگوں کو دعوت بھی دے. اور دوسرا جس نے انبیاء کو قتل کیا. اس جرم کو اللہ رب العزت نے یہاں پر لے کر کے آیا. اب آیت کو سنیں. اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ہم نے ان کے نام اعمال میں درج کر لی. اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلنے والے عذاب کو چکھو. یہ ان کی سزا کہ انہیں جہنم کی آگ میں جو 69 گنا تیز اس دنیا کی آگ ہے اس میں ڈال دیا. یہ کیوں؟ حالانکہ اوپر وجہ بتائی گئی ہے، لیکن پھر سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا یہاں پہ آیت نمبر 182 میں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے. مطلب جو تم نے عمل کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا گیا. اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے یہ زبردستی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، تم نے جو عمل کیا ہے دنیا میں یہ اس کی سزا ہے. اب ان کا ایک اور انکار کی ایک واقعہ یا کیفیت یہاں بتائی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسے قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. یہ ان کا گمان، یہ انہوں نے جھوٹی بات کہی کہ ہم سے ایسا عہد لیا گیا ہے، مطلب توریت اور انجیل میں، کہ ہم کسی نبی پہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم میں سے کوئی شخص قربانی پیش کرے اور اسے ایک آگ آئے اور وہ کھا جائے. ایسا معجزہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایسا معجزہ ہے تو ہم آپ کے اوپر ایمان. تو اس جگہ پر اللہ رب العزت نے انہیں معجزہ نہیں دیا اور بتایا کہ تم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کیا کرنے والے ہو. تم نے پچھلے انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہے، اے بنی اسرائیل تم وہی کرنے والے، اے یہودی اور نصرانی تم وہی. تو اللہ رب نے کہا کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ معجزے بھی لے کر آئے جس کا تم نے کہا تھا. جیسے معجزوں کا تم نے کہا ہے ایسے معجزے اور بھی کئی معجزے تمہارے ساتھ لے کر کے آئے تھے. مطلب یہ جو مطالبے کرتے تھے اللہ رب العزت نے ویسے مطالبے بھی پورے کیا ہے. اور ابھی جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ایسا معجزہ آنا چاہیے کہ ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں اور آگ آئے اور اسے کھا لے تو ہم تم پر ایمان لا لیں گے، تو پہلے بھی تو تم نے مطالبے کیے تھے اور ایسا ہوا تھا. تو اللہ نے آگے فرمایا پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اگر تم سچے، مطلب تم یہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہو کیونکہ تم سچے نہیں ہو اور تم پھر وہی کرو گے، یعنی انکار. آیت نمبر 184. یہاں تک
آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، رسالت اور آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور انہیں اس طریقے سے احکامات کا، نبی کی بات کا اور نبی کے ماننے کے لیے اس طریقے سے استہزاء یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تسلی، فَإِن كَذَّبَ، اے نبی پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یعنی اس دعوت کو جو لے کر کے اٹھے گا اسے جھٹلایا جائے گا، اس سے مذاق کیا جائے گا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ یہ انسانیت کی ایک تاریخ کو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ نے پیش کیا۔ یہ پہلے سے ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا ہے۔ اے نبی پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں لے کر کے آئے، یہ صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، یہ صحیفے اور روشن کتاب لے کر کے آئے، یعنی جو دین کی جو تعلیمات ہے وہ روشن ہے، سراجا منیرہ بھی کہا گیا۔ بہرحال آیت نمبر 185، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تمہیں کیوں بھیجا گیا، اور اصل کامیابی کیا ہے، اور تم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ چار باتیں میں نے آپ کے ساتھ، پہلے انہیں دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے مذاق اڑایا، اور دوسرا یہ کہ مطالبہ کیا معجزات کا، اللہ رب العزت نے ان کی فطرت بتا دی کہ یہ کسی حالت میں ماننا نہیں ہے، اس کے پہلے بھی ایسا ہوتا چلا ہے۔ اور اب انہیں چار باتیں بتائی گئی اس آیت کے اندر، ایک اٹل حقیقت کی طرف نشاندہی کی گئی کہ تمہیں موت آنی ہے، اور موت کیوں آنی ہے؟ کیونکہ تم سے حساب و کتاب لیا جائے، اور اصل کامیابی کیا ہے، اس حساب و کتاب میں پاس ہو جانا، یہ اصل کامیابی، اور تم کسے کامیابی سمجھ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، وہ متاع الغرور، اور وہ کھیل اور تماشا، وہ کھیل اور تماشے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو آیت دیکھیں، بہت جامع آیت، پوری زندگی کے راز کو اللہ رب العزت نے، دنیا اور آخرت کے راز کو کھول دیا اس میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا، ہر کوئی موت کا مزہ چکھنے، یہ ایسی حقیقت کہ جس پہ کسی کا اختلاف نہیں، ہر مسئلے پہ لوگوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے، آپ کے اسماء الحسنہ کے تعلق سے، ہر چیز کے اوپر لوگوں نے اختلاف کیا، اسلام کے ہر مسئلے پر اختلاف کیا، لیکن یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر کوئی بولتا ہے کہ ہاں مرنا ہے، ہر کسی نفس کو مرنا ہے، جو بھی مخلوق ہے، جیسے سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا، کل من علیہ فان، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور آپ کے پروردگار کا جلال و عظمت والا چہرہ باقی رہے۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ فرشتے، اور وہ فرشتے بھی جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور موت کے فرشتے کو بھی موت دی۔ تو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، موت کیوں؟ اللہ فرماتا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے۔ موت اس لیے کہ تمہیں اس کا اجر ملے جو دنیا تمہیں، زندگی تمہیں دی گئی تھی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو۔ کیوں؟ زندگی اور موت کے بیچ کا ایک چھوٹا سا پیریڈ جو ہم جی رہے ہیں، یہ کیوں دیا اللہ رب العزت نے؟ احسن و عملہ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا ٹیسٹ لیں، تمہارا ایگزام لیں کہ تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو یہ جو زندگی تھی یہ ایک ٹیسٹ تھا، ایگزام تھا، اب ایگزام ہال بند کر دیا، یا ایگزام ہال سے تمہیں نکال دیا گیا، اب موت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم نے جو کیے ہو اس کا رزلٹ ملے، ایگزام ہال میں تم نے جو کیے ہو اس کا رزلٹ ملے، تمہیں اجر دیا جائے۔ اگر تم نے اچھا کام کیا تو اچھا اجر دیا جائے گا، برا کام کیا تو تمہیں برا اجر۔ اور اب جو رزلٹ ملنا ہے اس میں کامیاب کون ہونے والا ہے، یا کامیابی کیا ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے، اور ہم نے کس چیز کو کامیابی سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے کھیل اور تماشے کو کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ جیسے بچے لوگ، آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر گھر کے سامنے ریت پڑی ہوئی ہو تو اپنے پیر سے ایک گھر بناتے ہیں، باؤنڈری بناتے ہیں، اور جب کھیل کر کے تھک جاتے ہیں تو اسے توڑ پھوڑ کر کے اپنے گھر واپس۔ پوری زندگی انسان محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اور اسے چھوڑ کر کے یا تو دنیا سے چلا جاتا ہے، یا بیمار ہو کر کے اس گھر کو بیچ باچ کر کے اپنی علاج میں پیسے لگا، یا پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب اس کو لے کر کے جاتا ہے، تب اسے پتا چلتا ہے ارے یہ تو کھیل تھا جو ختم ہو گیا، یہ تو دھوکہ تھا، یہ دنیا تو دھوکہ تھی، اس کو تو چھوڑ دیا ہم نے۔ یا پھر آج جس بھی عمر میں آپ ہیں، آپ پچھلی زندگی کے بارے میں اگر سوچیں کہ بچپن میں کیا کیے تھے، اور پھر کیا کیے تھے، اور پھر کیا کیے تھے، تو وہ تو لاؤ لیب تھا، وہ تو کھیل اور تماشا تھا جو ختم ہو۔ کبھی کبھی شرم آتی ہے اپنے ہی عمل پر کہ ہم نے اچھا ایسا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اجر دیا جائے گا، اور کامیابی کیا ہے، پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا، مطلب وہاں پر نرک ہے یا سورگ ہے، جنت ہے یا جہنم، تو جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا،
تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. یہ ہے سکسیس ہونا, یہ ہے کام کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو. یہ ہے کام. اور ہم کسے کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. اور دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت نے بتائی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں. یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. جس نے دنیا بنائی ہے وہ دنیا کی حقیقت کو بتاتا ہے. دنیا کی زندگی کے تعلق سے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا, اور دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشا. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی جو ہے وہ دل لگی ہے اور کھیل تماشا, اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی, اصل جو زندگی ہے وہی. اس طریقے سے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا, مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, مطلب دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو آخرت کے مقابلے, اسے ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی. آخرت تو بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. یہ دنیا تو ختم ہونے والی, اس لیے تو اس کو کہا گیا دھوکہ ہے. جیسے خواب ہم دیکھتے ہیں اور ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم خواب میں بادشاہ بھی بن جائیں تو کس کام کے, کیونکہ وہ تو ٹوٹ جانا ہے, خواب تو ختم ہو جانا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت کچھ بھی مل گیا تو موت آ جانا ہے, کیا فائدہ, ختم ہو جائے گا سب. اور جو باقی رہے گا وہ اصل ہے. تو یہ ایک خواب کی طرح کی جو صرف ٹیسٹ کے لیے دی گئی, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس دل کو موت کا یقین ہو جائے اسے کسی نصیحت کی ضرورت. اور واقعی آپ دیکھیں, اگر ہمیں موت کا ہی یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے تو یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو. نبی مکرم نے فرمایا دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو توڑ دیتی ہے یہ موت کی یاد. اس لیے آپ نے کہا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ موت یاد آئے. ایک اور دوسری جگہ فرمایا اللہ نے سورہ قصص آیت نمبر 60 کے اندر, اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس زینت ہے. جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے, یعنی خوبصورتی. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. مطلب یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ باقی نہیں رہنے والی. یہ دنیا کی زندگی, مطلب جب تک تم دنیا میں رہو گے اس کی خوبصورتی اور اس کی ضرورت کی. اور اللہ کے پاس جو ہے, یعنی مر کر کے ہم جہاں پہ جانے والے, دیکھیے روح کا خاتمہ نہیں ہے. روح اور جسم کے ملنے کو زندگی کہتے ہیں, دنیا کی زندگی. اور جسم ایسا بنایا گیا ہے کہ یہاں کے ایٹماسفیئر اس زمین کے حساب سے اس کو بنایا گیا ہے, رہ سکتا. اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, جس چیز کی ضرورت ہے یہ زمین سے مل جاتا ہے. لیکن روح تو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ اصل ہے. وہ جب جائے گی اور اسے پھر سے دوسرا جسم, اس کی موت نہیں. تو وہ جس دنیا میں جانے والی ہے اور وہاں کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی. اور سورہ قصص آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا, اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا. سورہ فاطر آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ نے فرمایا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال, اور دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. یہ شیطان کی طرف کہ وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے, اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کیسے دھوکے میں نہ ڈال دے؟ کہ دنیا کی زندگی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں, موت کے قریب آ گئے اور ایسے ایسے محلات بنا رہے ہیں, اور انجینئر سے بات کر کے بھی کہ 100 سال باقی رہنا چاہیے, جبکہ خود جان رہے ہیں کہ 2-4 سال کی بچی ہے. بینک بیلنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں جبکہ جان رہے ہیں کہ یہ بینک سے ہم پیسے نہیں نکال پائیں. ایف ڈی کرا رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ ہم نکال نہیں پائیں گے, اتنی زندگی بچی نہیں ہے. تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رہی. اور یہ دھوکے باز شیطان, اس نے یہی تو دھوکہ دیا تھا آدم علیہ السلام کو, ہمارے باپ کو, کہ اس پھل کو کھا لو, یعنی اللہ کی نافرمانی کر لو اور تمہارا شمار عزت والوں میں ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے. تو یہی دھوکہ ہمارے دماغ میں بھی ڈال دیا کہ اللہ کی نافرمانی کر, یہ دنیا سے تجھے جانا نہیں ہے اور یہاں پہ تو عزت والا بن جائے گا. جب بندہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے اس کے دل میں یہی بات آتی کہ میں عزت والا بن جاؤں گا, یہ بیاج پہ پیسے لے لوں گا, یہ نماز پڑھنے ابھی نہیں جاؤں گا, دکان چھوڑ کر کے پیسے کچھ اور مل جائیں گے, دولت مل جائے گی, میں عزت والا ہو جاؤں. بہرحال اس دنیا کی حقیقت کے تعلق سے 2 حدیث دیکھتے ہیں. ایک حدیث امام ترمذی نے روایت کی, ترمذی شریف حدیث نمبر 3013 جنت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کتنی ہو سکتی ہے؟ 2x2 کی. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو. پھر آپ نے اس آیت کے تعلق کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب سے بہتر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہے جو جنت میں ملنے. دوسری آپ نے بتایا, مطلب دنیا کی حقیقت جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. مسلم شریف کی ایک اور حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکالے تو اس انگلی کے ساتھ سمندر سے کتنا پانی کم ہو. تو آخرت کی زندگی سے تمہارا آخرت کی جو زندگی ہے قبر کے اندر ہمیں کتنا رہنا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں 50,000 سال کی, اور پھر ہمیشہ کی.
تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اس سمندر کے اگزامپل دے کر کے آپ نے بتایا کہ سمندر کے پانی میں اگر انگلی ڈال کر کے نکالو گے تو سمندر کا پانی کتنا کم ہوگا یا کتنا پانی تمہارے ہاتھ میں آئے انگلی میں آئے. تو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی. اس آیت میں ہمیں 4 چیز. سب سے پہلا موت اٹل حقیقت ہے. دوسری دنیا میں جس نے اچھا یا برا کیا اسے اس کا بدلہ دیا جائے، موت اس لیے. تیسرا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا. اور چوتھا دنیا کی زندگی فریب ہے. دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا سامان فریب ہے. جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہو. آگے چل. دوسری آیت البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہیں تمہارے جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے. تمہیں تمہارے مالوں یعنی اب اس دنیا کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں پرکھا جائے گا. اور جب جیسے سونے کو جب پرکھا جاتا ہے تو اچھا جو سونا ہوتا ہے اسے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور ڈسٹ کو پھینک دیا. تو اب تمہیں پرکھا جائے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے آزمائش کہا کہ تمہاری ضرور آزمائش کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جان اور پھلوں کی نقصان سے تمہاری آزمائش کرے. تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے ہی بھیجا، اور ہماری اللہ رب العزت کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی مال دے کر کے، کبھی مال لے کر کے، کبھی طاقت دے کر کے، کبھی طاقت لے کر کے، کبھی صحت دے کر کے، کبھی صحت کو ختم کر کے یعنی بیماری دے کر کے، ہر طرح سے اللہ رب العزت آزما. اور آزمائش کیا ہے کہ جو پریشانی تم پر آئی ہے تو اس پریشانی میں تم کہاں جاتے ہو؟ اللہ کے پاس جاتے ہو یا اللہ کی مخلوق سے اپنی حاجت روائی اور مسکشائی کی؟ تو دے کر کے آزما، لے کر کے اللہ آزما رہا ہے کہ تم اب تم سے لے لیا گیا ہے، اب تم کیا کرتے؟ تم اللہ سے مانگتے ہو یا کسی اور کے پاس جاتے؟ تم شکر گزاری کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو؟ اور یہی شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو اکثر کو ناشکرا پائے، اکثر کو کفر کرنے والا. یہاں فرمایا کہ البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے. مطلب ہم اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہم آزمائے جائیں گے. اب اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو ثابت قدم رکھ، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر آزمائش کے بغیر ہمیں نجات عطا فرما. اللہ ہر چیز پر قادر. اور تم دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی اللہ رب العزت نے خبر دے دی کہ اب تم آزمائش کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کی ہر عوامر، ہر نواہی کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے، اس کے حرام اور حلال کی تمیز کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے. تم توحید کا تم نے دامن پکڑ لیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیا. اب تمہارے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا؟ ایک آزمائش ایسی. وہ آزمائش کیا؟ اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے یعنی یہودی اور نصرانی، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کی یعنی یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں، شرک کی، ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے. اب یہ تمہیں ٹارچر کریں گے، تمہیں تکلیف دینے والی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، غبار اڑا تو عبداللہ ابن ابی کہتا ہے اس وقت اس نے اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا، نئی بات تھی مدینہ کی، تو اپنے چہرے کو، اپنے ناک کو ڈھانک لیا اور کہا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور انہوں نے بہت ڈسٹ اڑایا، گردہ اڑایا جس سے ہمیں تکلیف پہنچی. مکرم اترے اور انہوں نے دعوت پیش، توحید آخرت رسالت کی دعوت پیش کی. تو اس نے برا بھلا کہنا شروع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو آ کر کے بتایا، ایک لمبا واقعہ ہے، مطلب ان سے تکلیف پہنچی، آپ دعوت پیش کیے اور عبداللہ ابن ابی نے ایسے الفاظ استعمال کی جس سے نبی مکرم کو تکلیف پہنچی. تو اللہ رب العزت نے بات فرمائی اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. یہ مطلب بہت حوصلے کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام. جو سورہ لقمان میں بھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ یہ بہت بات پیش کرنا اور ان کے طرف سے جو تکلیف آئے اس کو برداشت کر لینا، یہ بہت ہمت کی. تو آیت نمبر 186 تصبروا یعنی صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ اللہ رب العزت نے بتائی. آخری آیت آج کی کلاس کی. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گی اور اسے ہرگز نہیں چھپو، یعنی اہل کتاب سے توریت اور انجیل میں اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ جب آخری نبی آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کے بارے میں توریت اور انجیل میں جو پیشن گوئی ہے وہ لوگوں کو بتانا، مطلب اسے چھپانا نہیں، اور ان کی اتباع کرنا. ایمان لانا، ان کی پہچان لوگوں کو بتانا جو تم جانتے ہو، اس علم کو لوگوں تک پہنچانا کہ یہ واقع اللہ کے نبی ہے، اور اتباع کرنا. لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا لیا. کیوں چھپا لیا؟ انہوں نے اس لیے چھپا لیا
کیونکہ وہ اس وقت پاور میں تھے. کیسر و کسرا اس ٹائم کی سپر پاور ان کے ہاتھ. عزت تھی، رتبہ تھا، دولت تھی، بادشاہت تھی، اور مکہ کے لوگوں کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جو خاندان ہے اسے یہ حقیر سمجھتے تھے. ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، حقیقت بتا دیتے ہیں، تو ہماری تو بادشاہت چلی جائے گی. کیونکہ بادشاہت، عزت، دولت، شہرت سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ ان کے سجرے میں انبیاء تھے، کتابیں تھی، اور اسی کے بنا پر بادشاہت تھی، اللہ رب العزت کی عطا تھی. اور جب ہم یہ مان لیں گے اور کہہ دیں گے لوگوں کو کہ اب نبوت ادھر ہے، تو ہماری عزت ختم ہوگی. لوگ ادھر ان کی عزت کرنے لگیں گے، ان کے پاس چلے جائیں گے. یہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کہ ہم کیوں ان کا قبول کریں، انہوں نے انکار کیا. آج میرا یہ سوال ہے ہم سب سے، میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ یہودی اور نصرانیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپایا. اللہ رب العزت کے اس پیغام کو، پیغام رسالت کو، قرآن کو، ان سب کو چھپایا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب سچ ہے. یہ نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے، کیونکہ اس نے ہماری کتابوں کی تصدیق کیا ہے. اس لیے چھپایا کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، آپ سے نفرت تھی، آپ سے بغاوت تھی. آج ہم نے کیوں چھپایا؟ ہم نے کیوں اس دین کو لوگوں سے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا. کیونکہ یہ چھپانا، دین کا چھپانا، حق بات کا چھپانا، سچ بات کوئی پوچھے اور اس کو چھپا لینا، توحید کو چھپا لینا، رسالت کو چھپا لینا، آخرت کو چھپا، قرآن کو چھپا لینا، یہ کیسا جرم ہے؟ ایک حدیث پر بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. اس آیت کو پورا سنیں. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا، یعنی ان سے یہ وعدہ لیا کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دی، مطلب پیٹھ کے پیچھے ڈال دی، جیسے جانتے ہی نہیں، اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ دی. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ یہی دنیا کہ بادشاہ تھی، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، یہ نہ چلی جائے، اس وجہ سے اس دنیا کے لیے انہوں نے آخرت کو بیچ دی اور دنیا کو انہوں نے خرید لی. پھر کس قدر برا ہے وہ قیمت جو وہ وصول کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قیمت، یہ حقیر، جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کتنی حقیر ہے، تو اس حقیر دنیا کو انہوں نے قبول کر لیا اور آخرت کا انہوں نے سودا کر لیا، حق بات کو انہوں نے چھپا لیا. اس تعلق سے ایک حدیث امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی. علم کی بات کی پوچھی گئی اور اس نے کیوں چھپا لیا؟ کہ عزت چلی جائے گی، رشتہ داری چلی جائے گی، لوگ کارڈ نہیں دیں گے اپنے ہاں شادیوں میں، بچیوں کے نکاح نہیں ہوں گے، یا نوکری چلی جائے گی، اگر میں نے حق بات بول دیا صدر صاحب کے خلاف تو صدر صاحب نکال دیں گے، بیاج کے کاروبار کے خلاف اگر بول دیا تو پورا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بیاج کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، مسجد سے نکال. اگر میں نے تعزیے کے بارے میں اور شیر بننے کے بارے میں حقیقت بول دیا، اور اگر میں نے یہ حقیقت بول دیا، توحید اگر بیان کر دی، اور اطاعت تو صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ بیان کر دیا، تو لوگ میرے اوپر فتوے لگا دیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو خود بھی عمل نہیں کیا، اس نے عمل سے چھپایا. کانسیپٹ تو کلیئر ہے. یہ میں اپنے لیے، ہم سب کے لیے ہے یہ بات کہ ہمارا تو کانسیپٹ کلیئر ہے نا، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہم عمل سے چھپاتے. اور کوئی اگر پوچھتا ہے تو کیونکہ عمل نہیں کر رہے تو بتا بھی نہیں رہے. اب حدیث کو پھر سے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. ترمذی شریف حدیث نمبر 2649 ابن ماجہ حدیث نمبر 264 264. یہ یہودی اور نصرانیوں کا عمل تھا، لیکن بدقسمتی کہ یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا کہ ہم حق بات کو چھپا. اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق. آمین یا رب العالمین. آج کی کلاس کی آخر دو آیت. یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی. یہ اپنے کرتوت پہ ایک تو خوش ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس کی بھی ان کو تعریف کر دی. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4568 اور مسلم شریف حدیث نمبر 3014 کہ یہ جب جنگ کے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو منافق آتے اور معذرت پیش کرتے کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے اور ہم تو بہت چاہتے تھے جانا، لیکن یہ پریشانی تھی، یہ پریشانی تھی. اور پھر یہ تمنا بھی کرتے کہ یہ امید بھی رکھتے کہ ہم نے جو نہیں کیا اس کی بھی ہم کو تعریف کی. تو وہی ذکر کیا اللہ رب العزت نے، یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، مطلب ایک تو نہیں گئے اور اس پہ خوش بھی، اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی کہ ہاں اچھا وہ نہیں گئے. ایک تو جھوٹی باتیں وہاں آ کر کے بیان کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب، اور اللہ ہی کے لیے ہے
آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر۔ ساری حکومت اصل اللہ ہی کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر، ہماری ایک ایک سانس پر وہ قادر ہے، ایک ایک دھڑکن پہ وہ قادر، جب چاہے اور جیسا چاہے ویسا، بیماریوں پر بیماری سے اچھا کرنے پر، دولت پر دولت کو لے لینے پر، عزت پر عزت کو لے لینے پر، ہر چیز پر اللہ قادر، زندگی پر موت پر۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما دے، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہم شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ